سازش وہی کرتا ہے جو تمہارے پاس آ کے روزانہ بیٹھتا ہے، جو تمہارے راز جان لیتا ہے اور تمہارے دل کی ساری باتیں جان لیتا ہے اور تمہیں بے وقوف بناتا رہتا ہے اور تم بے وقوف بنتے رہتے ہو۔ میرے معصوم بھائی، میرے پیارے پیارے سے مسجد کے امام، میرے بڑی محبت سے پیش آنے والے مدرسے کے مدرس، بڑی محبتوں سے لوگوں کے ساتھ اپنے عادت اخلاق کا اظہار کرنے والے میرے مسجد کے مؤذن، مسجد کے امام کتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں، کسی کے بھی بہکائی میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ان کو بہکانا چاہے آ جاتے ہیں، کوئی بھی ان کو اپنے گھر بلا کے لے جانا چاہے لے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کسی بھی ٹائم ان کو بلانا چاہے آدمی، رات کو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے کوئی کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، نہ نیند کا پتہ، نہ چین، نہ سکون، کسی بھی ٹائم آ کے کنڈی کھٹکھٹائی، امام صاحب اٹھ کے چلنا پڑے گا، اسے جانا پڑے گا رات کو 11 بجے۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے، تمام بیماریوں سے، حادثات سے، بد نظری سے، شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستو، آج بڑی قیمتی ویڈیو لے کر اور بڑی بہترین اور شاندار چیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں آج بات کروں گا اپنی مسجد کے اماموں کے متعلق اور اپنے مدرسے کے مدرسین اور وہاں کے جو ناظم تعلیمات، وہاں کے ذمہ داران بنے بیٹھے ہیں، ان کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کروں گا، آپ سے باتیں کروں گا۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو دھیان سے سنیں گے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو بھی آپ کے خاندان میں سے کسی مسجد میں رہتا ہو یا کسی مدرسے میں رہتا ہو، خاص طور سے آپ اس کے پاس یہ ویڈیو ضرور بھیجیں تاکہ وہ سمجھدار ہو جائے، آگاہ ہو جائے اور آنے والے فتنے سے کیسے نمٹا جائے اور اپنے آپ کو کیسے دنیا بھر کے فتنوں سے بچایا جائے، آج اس چیز کے اوپر بات کریں گے۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک گاؤں ہوتا ہے یو پی میں، کھوائی نام کا۔ وہاں کی ایک مسجد میں ایک امام رہتا ہے، ایک مؤذن رہتا ہے۔ اب مؤذن بیچارہ کم عمر ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار بھی نہیں ہوتا۔ عام طور پہ مسجدوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کبھی جماعت والے آتے رہتے ہیں، کبھی کوئی چندہ کرنے والا چندرس آتا رہتا ہے، کبھی کوئی مدرسے کا مدرس آ جاتا ہے چندہ کرنے کے لیے، کبھی کوئی مسافر آ جاتا ہے ٹھہرنے کے لیے۔ تو عام طور پہ یہ ساری چیزیں مسجدوں میں چلتی رہتی ہے۔ کچھ مدرسوں میں بھی مہمان خانے کا انتظام ہوتا ہے، وہاں بھی لوگ آتے رہتے ہیں۔ اور جب ہم پڑھا کرتے تھے مدرسوں میں، ہم نے دیکھا مہمان روزانہ 2-4 آ ہی جایا کرتے تھے۔ ان کے ناشتے کا انتظام، ان کے دوپہر کا کھانے کا انتظام، رات کے کھانے کا انتظام، سونے کا انتظام، اوڑھنے بچھانے کا انتظام، ہر چیز کا انتظام۔ مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری ہوتی تھی مدرسے کے ذمہ دار کی۔ اور اسی طریقے سے اگر مسجد میں کوئی آدمی آتا ہے مسافر بن کے، پھر چاہے وہ کسی بھی مقصد سے آیا ہو، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے مسجد کے امام کی، یا مسجد میں جو مؤذن ہے، متولی ہے مسجد کا ذمہ دار، اسے بتائے متولی کو، جو مسجد کا امام ہے وہ خبر کرے کہ بھائی مسجد میں آج کوئی مسافر ٹھہرا ہوا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی امام سے متعلق اچھے لوگ ہوتے ہیں، مسجد کے آس پاس رہنے والے پڑوسی ہوتے ہیں، مسجد کے امام سے محبت رکھنے والے، مؤذن سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے لاڈ پیار کرنے والے، ہر چیز کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں بھی وہ بھی کہہ کے رکھتے ہیں کہ امام صاحب اگر کوئی مسجد میں مسافر آئے، بھوکا پیاسا ہو بیچارہ، چندہ کرنے والا ہو، جماعت والے ہوں، کیسا بھی ہو، آپ ایک بار ہمیں خبر کر دینا، فون کے ذریعے کسی بچے کو بھیج کر کے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو، کھانے کی ضرورت ہو، پینے کی ضرورت ہو، اوڑھنے بچھانے کی ضرورت ہو، ایک بار خبر کروا دینا، انشاءاللہ آپ کے پاس وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے مسجد کے امام، مؤذن، مدرسے کے مدرس، ذمہ داران خیال رکھتے ہیں مسافروں کا، اور یہ بہترین عادت بھی ہے، شاندار اخلاق کا یہ اظہار بھی ہے کہ آنے والے آدمی کے ساتھ ہمیں بہترین طریقے سے پیش آنا ہے، اپنے اچھے عادت اخلاق ہمیں اس کے سامنے پیش کرنے ہیں۔
لیکن وہ کہتے ہیں نا، بڑے بزرگ کہہ کے چلے گئے، کبھی کبھی زیادہ بھلائی نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بھلائی آدمی کو رسوائی کروا دیتی ہے، بھلائی آدمی کی رسوائی کروا دیتی ہے۔ اب ہوا کیا، عام طور پہ جو رواج چلتا ہوا آ رہا تھا، بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی رات کو آتا ہے عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8-9 بجے، آ کے مسجد کی کنڈی کھلواتا ہے اور کہتا ہے مؤذن صاحب سے، امام صاحب سے مل کے مؤذن صاحب سے کہ آج مجھے یہاں ٹھہرنا ہے مسجد میں، اور میں فلاں جگہ سے چل کے آیا ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، رات کو یہیں سوؤں گا، کچھ اوڑھنے بچھانے کا انتظام کر دیجیے۔ اب مؤذن صاحب نے سوچا پہلے کی طرح دستور کے موافق کوئی مہمان ہوگا، بیچارہ مسافر ہوگا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کروایا، پینے کا انتظام کروایا، چائے پانی وغیرہ سے فارغ ہو کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کے بات چیت کرنے لگے۔ اب مؤذن صاحب جو تھے اذان پڑھنے والے، وہ تھوڑی کم عمری کی وجہ سے الڑ تھے، نا سمجھ تھے۔ اب وہ جو آدمی آیا تھا ان کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے۔ اب اس نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے بارے میں بات چیت شروع کی، آہستہ آہستہ غیر مسلم بھائیوں کے بارے میں بات چیت شروع کی۔ جب بات بڑھتی چلی گئی، 10-20 منٹ بات کرتے کرتے ہو گئے، تو پھر اس نے پاکستان کے بارے میں بات شروع کر دی جو ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ جب پاکستان کے بارے میں بات شروع کر دی تو اب یہ جو ہمارے مؤذن صاحب تھے، نا سمجھی نا عمری والے، کم عمر جن کی تھی، یہ جذبات جب یہ بیٹھ کے جو آدمی آیا ہوا تھا اور ورغلانے کی کوشش کرنے لگا، بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا، تو امام صاحب کی زبان سے یا مؤذن صاحب تھے ان کی زبان سے 2-4 جملے ایسے نکل گئے پاکستان کے بارے میں، جس سے یہ اندازہ کر لیا انہوں نے کہ یہ پاکستان کی ایجنسیوں سے ملا ہوا ہے۔ یہ والی بےہودہ حرکتیں، واہیات چیزیں آج کل چل رہی ہے۔ لوگ، میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، کسی بھی طریقے سے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ اچھا، میں تو ایک بات اپنے مسجد کے اماموں سے اور مدرسے کے مدرسین جو میرے بھائی ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں وہ تو انٹیلیجنس تھا یا کسی بھی جماعت سے ملا ہوا تھا یا کہیں سے بھی وہ آیا تھا، کسی بھی طریقے سے اس کو بھیجا گیا تھا، کسی بھی ایجنسی کا وہ آدمی تھا، اس نے اس سے زبردستی بہکایا اور اس کی زبان سے 2-4 جملے سے نکلوائے، اور پھر اس کا نمبر لیا، اور نمبر لینے کے بعد اس سے واٹس ایپ پہ بات چیت کری، پوری پیار محبت دکھائی، اور پھر اس کا نمبر اس گروپ میں ڈال دیا جو کہ پاکستان میں کسی آتنکواد گروپ کا نمبر ہوتا ہے۔ نہ جانے کیا کیا ڈرامے چل رہے ہیں آج کل۔ اور پھر اس میں ڈالنے کے بعد پولیس میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو مؤذن صاحب ہے یہ ہندوستان کے نہیں ہیں، اور یہاں رہتے رہتے یہ خفیہ جانکاری دے رہے ہیں وہاں پہ۔ نہ جانے کیسی کیسی باتیں اس خبر کے اندر لکھی ہوئی تھی، مجھ سے تو بتائی بھی نہیں جا رہی ہیں چیزیں، نہ میں ان چیزوں پہ دھیان رکھتا ہوں، یہ بات میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا آپ سے یہ کہ میرے بھائی، مسجدوں کے اماموں، مؤذنوں، میرے علماء کرام، میرے مفتی حضرات، میرے اللہ کے دین پہ چلنے والوں، نیک بندو، یہ بتاؤ تم پاکستان میں رہ رہے ہو یا ہندوستان میں رہ رہے ہو؟ یہ بتاؤ تم۔ اچھا، میری اپنی الگ خاصیت ہے، یہ چیزیں میں کبھی کسی کو بتاتا نہیں، لیکن آج بتا رہا ہوں۔ جس وقت ہم پڑھا کرتے تھے، اور پڑھنے کے زمانے میں ہوتا ہے نا کہ بھائی انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے، انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے۔ حالانکہ نہ میں کبھی میچ دیکھتا تھا، نہ مجھے شوق تھا، پڑھائی کے علاوہ کسی اور چیز کا شوق نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی یہ خبر سننے کو ملتی تھی کہ پاکستان جیت گیا اور اپنا انڈیا ہار گیا۔ اس قدر تکلیف ہوتی تھی دل کے اندر، اتنا احساس ہوتا تھا، ایسا من کرتا تھا کہ کیا کہہ دے، بس یہ ٹیم ہماری نالائق ہے۔ آج سے 8, 10, 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں، لیکن ابھی کی بات بتا رہا ہوں، 5 سال 10 سال 5-7 سال کے بعد جب سے ٹیم میں وراٹ کوہلی صاحب آئے ہیں اور کپتان بنے ہیں، اب تو شاید انہوں نے سنیاس لے لیا، جب سے ٹیم کو انہوں نے چمکا دیا، جب سے اپنے ہندوستان کی ٹیم نے نہ جانے کہاں کہاں جا کے نام روشن کیا،
اچھا یہ بات تو دوسری طرف چلی جائے گی اگر میں اس چیز پر بات کرنے لگا تو میں کہہ رہا تھا کہ تمہاری ایسی کی تیسی، تم ہندوستان میں رہتے ہو بھائی، ہندوستان کی ٹیم کو سپورٹ کرو، اپنے انڈیا کی ٹیم کو سپورٹ کرو۔ حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ کسی کے جیتنے سے کسی کے ہارنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن دل میں اپنے وطن کی محبت ہونی چاہیے بھائی، وطن کی محبت ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، دل میں اپنے وطن کی محبت ہو۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، حب الوطن من الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وطن کی محبت دل میں ہونا یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدرسے میں جب ہم پڑھا کرتے تھے اور انڈیا ہار جایا کرتی تھی، پاکستان کی ٹیم جیت جایا کرتی تھی، بڑا صدمہ ہوتا تھا، کئی کئی دن تک کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، احساس اتنا ہوتا تھا، حالانکہ ہمیں کوئی شوق نہیں تھا لیکن صدمہ ہوتا تھا انڈیا کی ٹیم اپنی ہار گئی۔ تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے میرے بھائیوں، ہندوستان کی زمین پہ رہتے ہو تم، اور جس مسجد میں ہندوستان کی زمین پہ رہ کے تم کام کر رہے ہو، جو تمہیں کھانا پہنچایا جا رہا ہے وہ پاکستان سے نہیں آ رہا، جو تمہیں پانی دیا جا رہا ہے پاکستان سے نہیں آ رہی، وہ چیزیں جو تمہیں تنخواہ دی جا رہی ہے وہ پاکستان سے نہیں آتی، وہ ہندوستان سے آتی ہے۔ پاگلو، ہندوستان میں رہتے ہوئے تم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہو، تم سے بڑا بے وقوف، لچڑ اور پاگل آدمی کون ہوگا؟ میں تو سراسر اسے بے وقوفی کہوں گا، پھر چاہے میرے علماء کرام مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں۔ بھائی تم ہندوستان میں رہتے ہو، وہ وقت یاد کرو جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہو رہا تھا، جن لوگوں نے بائی چوائس پاکستان کو پسند کیا وہ چلے گئے وہاں پہ، انہوں نے وہاں جانا پسند کیا۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگوں نے بائی چوائس ہندوستان کو پسند کیا، بائی ڈیفالٹ ہندوستانی نہیں ہم بائی چوائس ہندوستانی، ہم نے اس کو چوز کیا، ہم نے پسند کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے، اسی کی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، اسی کی مٹی میں ہم کھیل کود کے بڑے ہوئے، اسی کی مٹی میں مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہیں رہنا ہے ہمیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے اپنے دیش کے لیے، مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اپنے دیش کے لیے آدمی کے دل کے اندر جذبات ہونے چاہیے کہ کس کے اندر ہمت ہے ہمارے دیش کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، یہ ہندوستانی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی باتیں کرتے ہو، بے وقوفی کی بات کہوں گا میں اسے، اور اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ احسان سمجھو اپنے بزرگوں کا کہ جنہوں نے پاکستان جانا پسند نہیں کیا، ہندوستان میں رہنا پسند کیا، اور آج تم بڑی آزادی سے ہندوستان میں گھوم رہے ہو، اور تمہارے ماں باپ جس زمین میں کھیتی کرتے ہیں اور کھیتی کرنے کے بعد اناج، گیہوں اور نہ جانے کیا کیا چیز پیدا ہوتی ہے جن کے ذریعے تم اپنا پیٹ بھرتے ہو، وہ ہندوستان کی زمین سے پیدا ہو رہا ہے۔ پاگلو، پاکستان سے نہیں آ رہا وہ۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں میں، کیا طریقہ ہو سکتا ہے تمہیں سمجھانے کا؟ اور یہ بات میں بہت پہلے سے کہتا ہوا آیا ہوں، وہ بات الگ ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، لیکن ہمیں پاکستان سے فائدہ کیا ہے یہ تو بتاؤ۔ اور تم اگر کہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ گے تو تمہاری شامت آ جائے گی، اور واقعی یہ غلط بھی ہے، یہ صحیح نہیں مانتا میں ان چیزوں کو۔ ہندوستان میں رہ کے ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ، میں نہیں کہتا آپ کو کہ آپ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگاؤ، بالکل نہیں، کسی بھی ملک کی توہین کرنا ٹھیک نہیں، لیکن اپنے ہندوستان میں رہتے ہوئے اس مٹی کا احسان تو مانو اپنے اوپر، اس سے تو خودداری کر کے دکھاؤ۔ جب تم بے وقوفی کرو گے تو تمہارے ساتھ یہی حشر ہوگا، اور کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ امید کرتا ہوں یہ بات میری آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ زیادہ لمبی چوڑی بات کروں گا تو زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اور ذہن میں بہت ساری باتیں موجود ہیں، پھر وہ نکلنی شروع ہو جائے گی، پھر بہت سارے لوگ ناراض ہو کے چلے جائیں گے مجھ سے، کیونکہ میں جو بھی زبان پہ آتا ہے کہہ دیتا ہوں۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ بکواس کرتا ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں اپنی زبان سے نکالتا رہتا ہے۔ اور بھائی سچائی میں بیان کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، اور جو میں نے اب تک بیان کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے وہ سچائی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ سچ جلدی سی جھوٹے لوگوں کے ہضم نہیں ہوتا، سچ کو ہضم کرنا کوئی آسان کام نہیں، سچائی ہضم کرنا، جھوٹ ہضم کرنا سب سے آسان کام ہے۔ وہ کہتے ہیں بڑے بزرگ کہ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے نا،
झूठ उतनी देर में आधी दुनिया घूम के आ जाता है। ये कहावत आपने सुनी। तो मैं हाथ जोड़ के अपने मुसलमान भाइयों से और अपने मस्जिद के इमामों से और मदरसे के मुदर्रिसीन से, ज़िम्मेदारान से गुजारिश करता हूं कि अगर कोई मस्जिद में आए पहले उसकी जांच पड़ताल करें, कहां से आया है, आधार कार्ड चेक करें उसका। बिल्कुल इतने भले बन के न रहे। ये ज़माना वो ज़माना नहीं रहा, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। समझदारी से काम करें। आपके ऊपर नाजायज़ मुक़द्दमात लगाए जा रहे हैं, नाजायज़ मुक़द्दमात में आपको फंसाया जा रहा है। क्यों अपनी तरफ से शिकायत का मौका दे रहे हो? क्यों ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें बेमतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं? हालांकि सब जानते हैं कि मस्जिद में रहने वाला एक इमाम, उसे नमाज पढ़ाने के अलावा, बच्चों को पढ़ाने के अलावा किसी दुनिया वाले से कोई मतलब नहीं होता, और लोग इन चीज़ों को पसंद भी नहीं करते। मैं भी मस्जिद में रहता हूँ, मुझे भी एक ज़माना हो गया मस्जिद में रहते हुए। किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, किसी से कोई जुस्तजू, कोई आरजू नहीं। अपने काम से मतलब रखो, कामयाब रहोगे दुनिया में, और दूसरे के कामों पर ध्यान दोगे, ज़्यादा दोस्ती करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा दोस्तियाँ निभाने की कोशिश करोगे मस्जिद में इमाम बन के, तो फिर तुम इमामत के लायक नहीं हो। बात समझे? और मेरी बात ये भी ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा आके बैठता होगा, ज़्यादा अच्छे तरीक़े से मिलता जुलता होगा, ज़्यादा तुम्हें बड़े प्यार और मोहब्बत के झांसे में फंसाने की कोशिश करता होगा, ज़्यादा तुम्हारा बेमतलब का ख्याल रखने की कोशिश करता होगा, वही तुम्हारा सबसे बड़ा जानी दुश्मन निकलेगा। ये बात मेरी आप कागज़ पे लिख के रख लो। इमामों से मुखातिब हूँ फ़िलहाल मैं, अपने मदरसे के मुदर्रिसीन से भी और इमामों से भी मुखातब हूँ, इसलिए क्योंकि वो आपके पास आके बैठता है, सुबह दोपहर शाम आता रहता है। और जो आदमी बार बार आपके पास आ रहा है, यूँ समझो उसे चुगलखोरी करने की आदत है। वो चुगलखोर है, वो गीबत करने वाला है, और फिर तुम्हें भी वो इस गुनाह में मुलव्विस कर लेता है, इस गुनाह में शरीक कर लेता है तुम्हें भी वो। फिर वो 4 इधर की सुनाएगा और आप भी 4 उधर की सुनाएंगे। वो मस्जिद में पढ़ने वाले नमाज जितने लोग होते हैं मुक्तदी, आपके 4 लोगों की बुराई करेगा जो आपके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। बुराई इसलिए करेगा ताकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये जान सके। वो आपने कहावत सुनी नहीं कि राज जानने के लिए राज बताना पड़ता है पहले? तो ये लोगों का राज होता है, वो पहले आपके सामने आके उगलेगा, फिर आपके राज लेकर के चला जाएगा। और इस बात को भी ध्यान रखना, इस बात का भी आप ध्यान रखना, जब भी किसी मस्जिद से किसी इमाम के निकलने की बारी आती है, या किसी मदरसे के मुदर्रिस की मदरसे से निकलने की बारी आती है, या किसी भी जगह, किसी भी संस्था में, किसी भी कंपनी में, किसी भी मुलाजिम की निकलने की बारी आती है, तो निकालने वाला शुरू में एकदम से नहीं निकाल देता उसको। उसके पीछे रची रचाई बहुत गहरी एक साजिश होती है। मदरसे के मुदर्रिस को यूं ही नहीं निकाला जाता, उसके पीछे साजिश होती है। मस्जिद के इमाम को यूं ही नहीं निकाला जाता, उसके पीछे एक गहरी और बहुत बड़ी साजिश होती है। और साजिश कौन रचता है, साजिश कौन करता है? साजिश वही करता है जो तुम्हारे पास आ के रोज़ाना बैठता है, जो तुम्हारे राज जान लेता है और तुम्हारे दिल की सारी बातें जान लेता है, और तुम्हें बेवकूफ़ बनाता रहता है, और तुम बेवकूफ़ बनते रहते हो। मेरे मासूम भाई, मेरे प्यारे प्यारे से मस्जिद के इमाम, मेरे बड़ी मोहब्बत से पेश आने वाले मदरसे के मुदर्रिस, बड़ी मोहब्बतों से लोगों के साथ अपने आदत अखलाक का इजहार करने वाले मेरे मस्जिद के मुअज्जिन, मस्जिद के इमाम कितने भोले भाले होते हैं, किसी के भी बहकाए में आ जाते हैं। कोई भी इनको बहकाना चाहे आ जाते हैं, कोई भी इनको अपने घर बुला के ले जाना चाहे ले जाते हैं, चले जाते हैं। किसी भी टाइम इनको बुलाना चाहे आदमी, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई कुंडी खटखटा रहा है, ना नींद का पता, ना चैन, ना सुकून, किसी भी टाइम आके कुंडी खटखटाई, इमाम साहब उठ के चलना पड़ेगा उसे।
جانا پڑے گا رات کو 11-12 بجے 1 بجے بھی، اگر کسی کے جنات بھوت پریت ڈرامے ٹوٹکے ہو گئے جانا پڑے گا اس کوٹ کے، اگر نہ گیا تو صبح ڈرامہ ہو جائے گا پوری مسجد میں۔ بھیجو بھائی اس امام کو، رات میں نے کنڈی بجائی دنیا بھر کی، یہ اٹھا نہیں، یہ بے وقوف ہے، اسے یہاں سے بھیجو، اس کی طرف سے کوئی مرتا رہے کوئی جیتا رہے، اسے کوئی مطلب نہیں۔ ایسے امام کی ہمیں سخت ضرورت بالکل نہیں ہے، ہم نہیں رکھنا چاہتے، ذرا سی باتوں پہ امام کو نکال دیتے ہیں۔ تو نکالنے والا بہت سوچ سمجھ کے نکالتا ہے، اس کے پیچھے رچی رچائی سازش ہوتی ہے، پوری سازش۔ ان سازشوں کو کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو تمہارے پاس سب سے زیادہ بیٹھنے والے ہوتے ہیں، ان سے بچو۔ اگر میں آپ کو راز کی بات بتاؤں، بڑی قیمتی بات، مجھے بھی بہت تجربہ ہے مسجدوں کا، امامتوں کا، کچی گولیاں نہیں کھیلی ہم نے، بہت تجربہ ہے الحمدللہ۔ ایک زمانہ کاٹ دیا ہم نے اپنے استاذوں کو دیکھتے دیکھتے، ان کی خدمتوں میں رہتے رہتے، اور پھر ہم نے ایک زمانہ کاٹ دیا ہے مسجدوں میں رہتے رہتے۔ ہمارے استاذ یوں کہا کرتے تھے، اور اب بھی کہتے ہیں، کہ یہ جو بال ہمارے سفید ہوئے ہیں نا، یہ ہم نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، چھاؤں میں بیٹھ بیٹھ کے سفید کیے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ میرے بال تو ابھی کالے ہیں، سفید نہیں ہوئے۔ یہ تو مذاق کی بات بیچ میں آ گئی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بچ کے رہو۔ ہاں میں آپ کو راز کی بات بتا رہا تھا۔ راز کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مسجد میں لمبے ٹائم تک ٹکنا ہے، لمبے ٹائم تک ٹکنا ہے آپ کو، تو 3 چیزوں پر عمل کر لو بس۔ حالانکہ یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہیں، 3 چیزوں پر عمل کر لو۔ سمم بکمن امیون، حالانکہ قرآن میں یہ 3 الفاظ کسی اور قوم کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں پر اس دور میں امامت کرتے ہوئے اگر تم عمل کرتے رہو گے تو تم لمبے ٹک سکتے ہو مسجد میں، لیکن ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے تم ایک یوں سمجھو بے غیرت آدمی بن جاؤ گے، بے شرم اور بے حیا آدمی بن جاؤ گے۔ تمہاری غیرت، تمہاری خودداری، تمہاری شرم لحاظ، تمہاری فطرت انسانیت ختم ہو جائے گی، تم ایک قسم کے ذلیل انسان بن کے رہ جاؤ گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا 3 چیزیں کیا ہیں۔ سمم بکمن عمیون مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مسجد کے متعلق مسجد کے آس پڑوس میں کوئی بےہودہ کام ہوتا ہوا دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد اندھے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں، ٹک جاؤ گے، تم لمبے ٹک جاؤ گے کئی سال تک۔ ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز، اگر تم نے کوئی غلط بات سن لی اپنے کان سے، کسی نے تمہیں گالی دے دی، کسی نے تمہیں بے وقوف کہہ دیا، بدتمیز کہہ دیا، کچھ بھی آ کے مسجد کے امام کو اناپ شناپ بکواس بک دی، تو پھر اس کی بات سن کے تم بہرے ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ جیسے کچھ سنا ہی نہیں، غلط بات دیکھ کے اندھے ہو جاؤ اور غلط بات سن کے بہرے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ 2 چیز ہوگی۔ تیسری چیز، گونگے بھی ہو جاؤ۔ تم نے غلط بات دیکھ لی، غلط بات سن لی، اب تمہیں ان دونوں چیزوں کے بعد، اندھا اور بہرا ہونے کے بعد تمہیں گونگا بھی ہونا پڑے گا۔ تمہیں اپنی زبان سے کوئی سچائی بیان نہیں کرنی، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کہا، کون کیا کر رہا ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، یہ چیز اگر تم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو گے، بیان میں نہیں کہو گے، تو خدا کی قسم تم لمبے ٹک جاؤ گے، لوگ تم سے بڑے خوش رہیں گے، کیونکہ آپ کچھ کہتے ہی نہیں۔ اور لوگوں کو آج کل ایسے آدمی تو پسند آتے ہیں جو غلامی کرنے والا ہو۔ میں اس بات کو بھی کہتا ہوں کہ اگر تم سمم بکمن عمیون پہ رہ کے عمل کر سکتے ہو مسجد کے امام بن کر، تو تمہیں مسجد میں جانا چاہیے۔ پھر تم اگر ان 3 چیزوں پر عمل کرو گے تو تم غلام بن کے رہ جاؤ گے، جس طرف تمہیں چلایا جائے گا اسی طرف تم چلتے چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر تم اس چیز پر عمل کر سکتے ہو تو تبھی جانا مسجد میں، کیونکہ وہی آدمی ان چیزوں پر عمل کر سکتا ہے جو بے غیرت ہو، بالکل بے غیرت۔ میری بات کو سمجھو، شرم لحاظ کا جس کے اندر سے جنازہ نکل چکا ہو، بالکل بے شرم آدمی ہو، بے حیا، کسی کے کہنے سننے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہ پڑتا ہو، وہ آدمی ان 3 چیزوں پر عمل کر سکتا ہے۔ بے غیرت آدمی ہو گیا بالکل،
غیرت اس کو آتی نہیں، خودداری اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، غلط ہو رہا ہے جب بھی ٹھیک ہے، صحیح ہو رہا ہے جب بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کچھ کہتا ہی نہیں۔ تو ایسے امام کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، خدا کی قسم بڑا پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ کہتا ہی نہیں، تو نہ لوگوں کو اچھے کے بارے میں کہتا، نہ برے سے روکتا، کچھ نہیں کہتا، ان چیزوں پر لوگ ٹک جاتے ہیں۔ اور جو آدمی خوددار ہوتا ہے، یہاں سے بات سنو، مسجدوں کے اماموں کو کیوں نکالا جاتا ہے؟ وہ آدمی خوددار ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، حق گو ہوتے ہیں، سچ بات کہنے والے ہوتے ہیں، اور یہی چیز اس دور میں ضرورت ہے کہ جو آدمی خوددار ہو، غیرت مند ہو، سچ بولنے والا ہو۔ پھر چاہے مسجد چھوٹ جائے، مدرسہ چھوٹ جائے، لوگ چاہے کچھ بھی کہہ دے، لیکن جو بات سچ ہے وہ سچ ہے، جو بات کہنے کی ہے وہ کہی جائے گی، جو بات برداشت نہیں ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا۔ پھر جب ایسی بات تم کرو گے تو پھر لوگ تمہیں برداشت نہیں کریں گے، پھر لوگ سوچیں گے یار یہ کہاں سے آ گیا، اس نے تو ہماری ناک میں دم کر دیا۔ نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں چھوڑنے دیتا، کوئی غلط کام کرتے ہیں، غلط کام نہیں کرنے دیتا، ڈی جے بجاتے ہیں شادی میں، ڈی جے نہیں بجانے دیتا، اور موبائل چلاتے ہیں مسجد کے پاس بیٹھ کے، موبائل نہیں چلانے دیتا، یہ تو کچھ بھی نہیں کام کرنے دیتا، اسے نکالو بھائی، یہ نہیں چلنے کا امام یہاں سے، تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو میرے بھائی، میں نے جو آپ کو پچھلی بات بتائی سمم بکمن عمین والی، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، وہ تو میں نے آپ کو مذاق میں بتائی بات، کبھی اس پر عمل کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے نا؟ یہ پاگلوں والے کام ہیں، اس پر عمل کیا کرتے تھے دوسری قوم والے، جن کے بارے میں قرآن نے کہا سمم بکمن عمیون، گونگے ہو گئے، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، قرآن کی آیتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کتنے ہی آپ سمجھا لینے جا کے، اس کے بارے میں آپ بھی جانتے ہوں گے کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، یہودی قوم کے بارے میں قرآن نے کہا، سمجھے نہیں بات کو؟ ہاں، تو پھر میں بتا رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی۔ میں کہتا ہوں نا کہ اگر میں بات کرنا شروع کر دوں گا تو پھر لمبی باتیں نکل جائے گی، اور پھر بہت ساری باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ تو جہاں بھی رہنا ہے، جس مسجد میں بھی رہنا ہے، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا ہے، فتنہ فساد بالکل نہیں کرنا ہے، ڈرامے بازی بالکل نہیں کرنی ہے، شور نہیں مچانا ہے، اور کبھی بھی ایسا بیہودہ بیان نہیں دینا ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف ہو، غیر مسلم کو تکلیف ہو، اور کبھی بھی کسی کے خلاف بیان نہیں دینا ہے، کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کو لڑوانا نہیں ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو پیار محبت سے رکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، یہ چیزیں جب تک اپنی زندگی میں رکھو گے تو کامیاب رہو گے۔ وہ تو میں نے مذاق میں آپ کو بتائی، میں بتا رہا ہوں مسجد میں آپ اگر ٹکنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے روک لو، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اپنے عادت اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرو، بیان زیادہ چیخ کے اور چلا کے مت کرو، کیونکہ زیادہ چیخنے والا بیان، زیادہ چلانے والے بیان کا کچھ اثر نہیں ہوتا، میرا بھی تجربہ ہے، کتنا چیخ کے آپ بیان کریں گے، چلا کے اثر نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت جنہیں کہا جاتا ہے، پوری امت کے حکیم، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے ملفوظات حکیم الامت میں، کہ نصیحت جتنے آرام سے کی جائے گی، نصیحت جتنے پیار سے کی جاتی ہے، اتنا اثر اس کا زیادہ ہوتا ہے، اور نصیحت جتنے شور مچا کے کی جاتی ہے، شور شرابہ کر کے، بے مطلب کا ناٹک کر کے، اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، اور نصیحت کرنے والا ذلیل ہو جاتا ہے، جس سے نصیحت کی جا رہی ہے اس کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو امید کرتا ہوں اتنی لمبی چوڑی بات میں نے آپ کو بتا دی، اور ساری باتیں میری متعلق تھی اپنی مسجد کے اماموں سے، اپنے بھائیوں سے، کہ سمجھداری سے کام کرو، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، کسی کو مت ستاؤ، اور یہ سب ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں غیر مسلم دعا دم کروانے کے لیے آ رہا ہے، تعویذ کے لیے آ رہا ہے، تو اس پر سب سے پہلے دھیان دو، ٹھیک ہے نہیں؟ اسے پانی بھی پڑھ کے دو، اور جس چیز کی وہ طلب کر رہا ہے اس کا کام پہلے پورا کر کے دو، تاکہ محبت پیدا ہو۔ آج بھی نہ جانے میں دیکھتا ہوں مسجدوں میں کتنے بیچارے غیر مسلم آتے ہیں، اپنی بوڑھی ماؤں کو لے کے آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ بھائی حافظ صاحب مولانا اس کے اوپر قرآن پڑھ کے دم کر دو، ان کی زبان سے
जब मैं ये सुनता हूँ खुदा की कसम बड़ी खुशी होती है कि भाई देखो मेरे गैर मुस्लिम भाई ऐसे भी मौजूद हैं कि जिन्हें इस चीज़ का यकीन है कि वाकई कुरान में ताकत है, और बड़ी खुशी होती है, बड़े शौक़ से फिर बच्चों के ऊपर दम किया जाता है और ठीक हो जाते हैं वो। फिर वो 2-4 दिन के बाद किसी और को लेके आते हैं, किसी और के बच्चे को, कि जी ऐसा ही दम कर दो इस बच्चे के ऊपर भी जैसा आपने मेरे बच्चे के ऊपर दम किया था, देखो ठीक हो जाते हैं। भाई कुरान में बड़ी ताकत है, तो अपने अच्छे आदत अखलाक पेश करो, किसी को मत सताओ, किसी को तकलीफ़ न पहुंचाओ, सबको अपना भाई बना के रखो, सबसे मोहब्बतों से पेश आओ, और मोहब्बतों से पेश आओगे तो ये यूं ही चलता रहेगा, फितना फसाद कहीं नहीं होगा। थोड़े दिनों के लिए नाटक होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ये। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।